اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انہوں نے بابا کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں بنیامین ساتھ لے جانے دیں، ہمیں جو فوائد ہونے وہ بھی بتائیں کہ ہمیں غلہ زیادہ ملے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے اور والد اہل گھر والوں کے لیے بھی غلہ لائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جناب یعقوب نے کیا ارشاد فرمایا، سنیں آیت نمبر جو ہے وہ جو آ رہی ہے 65، آیت نمبر 65 میں سنیں آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کی زبانی۔ ظاہر ایک مکالمہ ہے، ادھر سے وہ سوال کرتے ہیں اور جناب یعقوب جواب دیتے ہیں، تو اس صورت میں بڑا دلچسپ انداز ہے، وہ آپ ملاحظہ فرمائیے گا۔ فرمایا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، فاتح کے معنی کھولا، فاتحوا جمع کا صیغہ ہے، متاعہم اپنا سامان، متاع مال و متاع اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اپنا سامان انہوں نے کھولا، وجدوا بضاعتہم ردت الیہم، وجدوا انہوں نے پایا بضاعتہم اپنا سامان، ردت لوٹا دیا گیا ہے الیہم ان کی طرف، یعنی جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ جو پیسے انہوں نے دیے تھے بادشاہ کو وہ بھی اس نے واپس کر دیے ہیں۔ قالو، اب یہ خوشی سے نہال ہو گئے، قالو اور سیدھے اپنے وہ پیسے لے کر بابا کے پاس ہے، قالو یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ما نبغی، اور ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی یہ انتہائی خوشی کا اظہار اور نہال تھے، اور ہم کیا چاہتے ہیں، حاذی بضاعتنا، یہ ہماری پونجی ہے، یہ دیکھیں یہ ہمیں پیسے جو ہماری پونجی تھی، پیسے تھے وہ بادشاہ نے واپس کر دیے ہیں، بضاعتنا ردت الینا، ہمیں وہ لوٹا دیے ہیں اس نے پیسے، ونمیر اہلنا، اور ہمیں اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے، ٹھیک ہے، دوبارہ جب جائیں گے، پہلے بھی اس نے غلہ دیا ہے، دوبارہ بھی غلہ لائیں گے، ونحفظ اخانا، نحفظ، ہم، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم سب حفاظت کریں گے اخانا اپنے بھائی کی، ونرد نزداد قیل بعیر، اور ایک اونٹ حصے کا جو ہمارا بھائی جا رہا ہے اس کے حصے کا ہمیں اضافی بھی ملے گا، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، ذالک قیل یسیر، بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے اور وہ غلہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا، یسیر کے معنی آسانی، اسی سے میسر ہے، آسانی سے جو چیز مل جائے اس کو کہتے ہیں یسیر۔ قالا، اب جواب کیا ہے جناب یعقوب کا، فرمایا قال لن ارسلہ معکم، میں اس وقت تک تمہارے پاس جناب بنیامین کو نہیں بھیجوں گا، حتیٰ تونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ اور میرے درمیان، یعنی تمہارے اور میرے درمیان اور اللہ کے سامنے تم موثق وعدہ کرو، پکا وعدہ کرو، لا تعتننی بہ، تم ضرور اس کو میرے پاس لے آؤ گے، ہاں یہ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ جو لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتی ہے، ادھر لام بھی تاکید کے لیے ہے اور جو خفیفہ لگی ہوئی ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، دو تاکیدیں لگی ہوئی ہیں، یعنی تم ضرور اس کو میرے پاس لے آؤ گے، الا ان یحاط بکم، ہاں ایک رعایت ہے کہ تم گھیر لیے جاؤ، کیونکہ مصر کا اور کنعان کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا، لوٹ لیے جاتے تھے، ڈاکو وارد ہو جاتے تھے، نقصانات ہو جاتے تھے، جانیں ضائع ہو جاتی تھیں، تو اس صورت میں ایک آپشن رکھا جناب یعقوب نے کہ الا ان یحاط بکم، ہاں اس صورت میں کہ تمہارا احاطہ کیا جائے، تم کو گھیر لیا جائے، فلما آتوہ موثقہم، تو مگر یہ کہ تم کسی مشکل میں گھیر لیا جاؤ گے، پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا، عہد دے دیا، عہد لفظ عہد ہوتا ہے، عہد نہیں ہوتا، عہد دے دیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو فرمایا جناب یعقوب نے کہا
ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے. علی ما نقول، جو ہم کہہ رہے ہیں، نقول متکلم جمع متکلم کا صیغہ، جو ہم کہہ رہے ہیں، علی ما نقول وکیل، اللہ اس پر ضامن ہے. وکیل کا معنی ہے ضامن یہاں. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹوں اور ان کی گفتگو ہے. تو دیکھیں، جب بھی جو نقطہ آپ کو برابر جناب یعقوب کی گفتگو میں مل رہا ہے کہ جو الہی نمائندے ہوتے ہیں، جو مومن خاص ہوتے ہیں، جو خدا کا قرب رکھتے ہیں، تو ان کا ہر وقت دھیان بھی خدا کی طرف ہوتا ہے. تو جہاں بھی بات ختم ہو رہی ہے، جناب یعقوب اینڈ پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی. یہ پچھلی جو گفتگو ختم ہوئی ہے اس پر بھی یہی کہا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحیم ہے. ٹھیک ہے. فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تم کہتے ہو ہم حفاظت کریں گے، نہیں، بہترین حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے. یعنی جناب یعقوب کی گفتگو کا اختتام جو ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے توکل پر ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ رجوع کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو بھی کام کریں تو اپنا جو آخری رجوع ہو ہمارا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اس سپر طاقت پر ہو، اس سے ہمارا ایک ربط جڑے. جب بھی ہم بات ختم کریں تو اللہ تعالیٰ پر کریں، تو اس پر بھروسہ کریں، اس کو وکیل ٹھہرائیں، اس کو کارساز ٹھہرائیں. ہیں خدا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مزاج کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.